اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج بتاریخ 26 ذی قعدہ 1441 ہجری 28 جولائی 2020 عیسوی 3 گتے ساون 2077 بکرمی سنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام، لائیو پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کا نمبر ہوگا 9808355198 9808355198 یہ نمبر ہوگا آج کے پروگرام کا، جس پر آپ کال کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں اور اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، یہ پروگرام رمضان 1 تاریخ سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پیش کیا ہی جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو سماعت کریں، اور ہمارا ہر روز کا پروگرام الحمدللہ فیس بک پر بھی نشر کیا جاتا ہے، جو آپ جنک نندنی FM سرچ کریں گے تو آپ اس پر ہمیں سن سکتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا پروگرام یہ 2 فیس بک پر چل رہا ہے، ایک پر جنک نندنی FM پر جس پر آپ سن سکتے ہیں، اور ایک NID اس پر آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آج کا نمبر ہے 9808355198 یعنی 35198۔ اور باہر سے، نیپال سے باہر سے ہمارے ساتھی لوگ اگر کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو شروع میں 00977 097 98088 ڈالیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سے جڑ سکتے ہیں اور سوالات کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بہت سارے ساتھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پر جو ہمارا پروگرام چلتا ہے اس پر کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے، جن میں سے ایک سوال میں لینا چاہتا ہوں، جو گزشتہ ہفتہ ہی کا یہ سوال ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں آج وہ سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ قطر ہی سے ایک بھائی ہے جو یوٹیوب پر ہمارا پروگرام سن کر، ان کا نام ہے رضوان اقبال بھائی، نے سوال کیا کہ عشاء کے وقت 17 رکعت نماز کی کیا حقیقت ہے؟ شیخ اس پر بھی مدلل وضاحت فرمائیں۔ جواب: عشاء کی نماز صرف 4 رکعت ہے، اس سے قبل کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، یعنی عشاء کی نماز سے قبل کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے تو اچھی بات ہے۔ عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کے بعد 1 رکعت سے لے کر 3، 5، 7، 9 تک وتر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انسان اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق پڑھے، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ لیکن بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ عشاء کی نماز 17 رکعت ہے، ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے 17 رکعت ہیں۔ اب نمازی کے دماغ میں یہ بات گھس جاتی ہے کہ 17 رکعت ہم کیسے پڑھیں گے؟
इसी लिए जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर देता है, कहाँ सूरह फातिहा, कहाँ तहियात व दुरूद। उसको सिर्फ 17 रकात ख़त्म करने का धुन सवार रहता है। और माशाअल्लाह ये कुछ मौलवियों और मौलिफों की कारस्तानी है कि वो इस आसान इबादत को भारी बना दिया है। 17 रकात की वो लोग तफसीर इस तरह बयान करते हैं कि 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा, 4 रकात फ़र्ज, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, 2 रकात नफल, 3 रकात वित्र, और वित्र के बाद बैठ करके 2 रकात नफल, ये पूरे 17 रकात हो गए। ये उम्मत पर एक बहुत भारी बोझ है जो जानबूझकर मौलवियों ने लाद दिया है। मेरे भाइयों, सिर्फ इतना है कि इशा की नमाज फ़र्ज 4 रकात है, उससे पहले अगर पढ़ना चाहें तो 2-4 रकात पढ़ सकते हैं। उसके बाद इशा के बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, और फिर 1 रकात पढ़ें या 3 रकात पढ़ें या 5 रकात पढ़ें, ये वित्र की नमाज है, अपनी सहूलत के मुताबिक पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि 17 रकात इशा की नमाज है, ये कहाँ से ले आया है इन लोगों ने, डायरेक्ट इस तरह से कह देना, ये अच्छी बात नहीं है, ये बोझ बनाना है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बहुत सारे साथी हमसे जुड़े हैं फेसबुक पर। मोहम्मद सगीर आलम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख साहब? मैं दुबई से सुन रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, और अल्लाह से दुआ है कि आप भी बखैर रहें, जहाँ भी रहें आपकी रोजी रोटी में अल्लाह बरकत अता फरमाए। सलीम ज़फ़र, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद मुतीउर रहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद अमर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद कि आप बखैर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बखैर हूँ और आप लोग भी बखैर होंगे। मोहम्मद नईम अली, अस्सलाम वालेकुम। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं नहीं लिख सकता हूँ, फिर बाद में इंशाल्लाह लिख लूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लें, उस पर आप सलाम करके भेजो तो आपका आ जाएगा। 00977 98 60 47 73 69, यानी 69। शकील रैन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको जज़ाकल्लाह खैर, यानी अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। शकील रैन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो ये सारे लोग दुआ किए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सवाल करें और उस सवाल का जवाब आप पाएँ। मेरे भाइयों, दोस्तों, नेपाल के लिए हमारा नंबर खुला हुआ है 98 088 35 1 98, 98 088 35 1 98। ये नेपाल से हमारा खुला हुआ है, आप इस पर सवाल कर सकते हैं। कतर से दूसरा सवाल आया है, क्या नमाज में अरबी के अलावा किसी भी ज़ुबान में दुआ कर सकते हैं? तुफ़ैल अहमद, लक्ष्मीनिया रोथट के तुफ़ैल अहमद हैं, ये कतर में रहते हैं। इन्होंने सवाल किया। जवाब, सजदा की हालत में दुआ की गई दुआएं अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा कबूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो अम्मा सुजूद फजतहिदु फिद दुआ फ़क़ामिनुन अन युस्तजाब लकुम, कि लेकिन सजदा के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने पर कोशिश करो, इज्तिहाद करो, मुमकिन है, करीब है कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको कबूल कर ले। मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हदीस नंबर 479। यानी सजदा में जितना इम्कान हो, जितनी ताकत हो, आप उस सवाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर। नीज़ फरमाया, अक़रब मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुव साजिदुन फ़अक्सिरु दुआ, कि सबसे ज़्यादा करीब जो हालत होती है बंदे को अल्लाह से कुर्बत की, वो सजदा की हालत होती है, तो उसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करो। ये भी मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हदीस नंबर 482। इसीलिए जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी लाहिक होती तो अपना सर सजदा में डालते और लंबी दुआ क्या करते थे, जैसा कि जंग बदर के मौका और दीगर मौके पर। सामईन किराम, क्या नमाज में और खुसूसन सजदा में अपनी ज़ुबान में दुआ कर सकते हैं, जैसा कि सवाल किया है साइल ने? तो इस मसला में उलमा कराम के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। लेकिन वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कौन भाई, कहाँ से? जनकपुर से कौन भाई?
عبدل، اچھا بولیے سوال کیا ہے؟ صحیح سے بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کیجئے۔ میرے بھائیوں، ٹاور میں آ کر اچھی جگہ پہ آ کر سوال کریں تو جواب ملے گا انشاءاللہ۔ جب سوال ہی سمجھ میں نہ آئے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ اس لیے پہلے آپ ٹاور دیکھ لیں اور پھر سوال کریں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نماز میں یا سجدہ کی حالت میں اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے کہ نہیں، تو اس میں علماء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ نماز کی جو معصورت دعائیں ہیں، جیسے دعائے ثنا، رکوع، سجود کی دعا، تحیات، درود وغیرہ، ان دعاؤں کو اپنی زبان میں پڑھنا جائز نہیں ہے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو عربی یاد کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اور جو لوگ قدرت نہیں رکھتے ہیں، خاص کر بوڑھے پرانے لوگ یا وہ لوگ جو بوڑھے پرانے لوگ جن کی زبان نہیں ٹوٹ پاتی ہے عربی کے لیے، تو وہ لوگ نماز میں اس طرح پڑھیں گے: سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح سے۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ ہاں، کیا کیا بے نمازی کے اوپر اور نمازی کے اوپر؟ یعنی بے نمازی کی طرف سے اور نمازی کی طرف سے؟ اچھا، ہاں چلیے۔ ہاں، شہادت والی انگلی، ہاں شہادت والی انگلی کیا کہے؟ کہاں پر دینا چاہیے؟ اچھا، میں سمجھ گیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے جنک پور سے، نام واضح نہیں ہو سکا، عبدل نام یا کیا بولے۔ ان کا سوال ہے کہ بے نمازی کی طرف سے قربانی اور نمازی کی طرف سے قربانی میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب تو میں دے چکا تھا۔ دیکھیے، بے نمازی کی طرف سے قربانی دینا نہ دینا برابر ہے، اس لیے کہ اکثر علماء کے نزدیک جان بوجھ کر نماز چھوڑنا یہ کفر ہے، تو ان کی طرف سے قربانی کرے نہ کرے اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ اکثر علماء کی رائے ہے۔ اور نمازی کی طرف سے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے سب چیزوں سے کہ آدمی جو گھر میں گارجین ہے، جس نے خصی خریدا ہے اور جس کے خرچ یعنی پورے گھر کا خرچ وہ اٹھاتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، تو وہ گارجین ہوا، وہ اپنی طرف سے اپنے نام سے قربانی کرے اور ذبح کرتے وقت کہہ دے کہ اللہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، اللہم ھذا منی و من اہل بیتی، عنی و اہل بیتی، میرے طرف سے اور میرے گھر والے کی طرف سے۔ تو اس میں گھر میں جتنے لوگ ہوں گے سبوں کو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ جو لوگ مر چکے ہیں اور جو لوگ زندہ ہیں سب کو برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ ہے قربانی کرنے کا کہ گارجین اپنی طرف سے کرے اور ذبح کرتے وقت گھر والوں کا بھی نام لے لے تاکہ سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ ہاں، کٹیا سے رضوان بولیے، جب جواب دے رہا ہوں تو نہ کریں، بعد میں کریں۔ چلیے رضوان بولیے۔ ہیلو، کٹ گیا۔ دوسرا سوال ان کا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی بار شہادت کی انگلی اٹھانی چاہیے، کہاں پتہ نہیں، لیکن میں سمجھ گیا ان کا سوال کہ تشہد میں جب آدمی بیٹھتا ہے اور تحیات پڑھتا ہے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ جب کہے تب انگلی اٹھائے، یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور بہت سارے علماء نے کتاب میں بھی لکھا ہے، لیکن اس کی کیا دلیل ہے ہی نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ خود سے لوگوں نے یہ بنا لیا ہے کہ چونکہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں تو زبان سے اقرار کرتے ہیں، تو تطبیقی بھی پریکٹیکل بھی اگر انگلی اٹھا دیا جائے تو بہتر ہے، تو یہ بیان کرتے ہیں کچھ لوگ، تو لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں
راجح جو دو چیز ہے، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے بیٹھتے تب سے وہ آہستہ آہستہ انگلیاں اٹھایا کرتے تھے، اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو بہا، انگلی کو اٹھاتے اور اسی کے ذریعے سے دعا کرتے تھے۔ تو اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ جہاں جہاں دعائیہ کلمات ہیں تحیات درود میں، وہاں وہاں انگلی اٹھانی چاہیے۔ جیسے تحیات میں السلام علیک ایھا النبی، وہاں انگلی اٹھانا چاہیے۔ السلام علینا، یہاں اٹھانا چاہیے۔ درود میں بھی جو ہے اللہم صلی علی، یہاں بھی انگلی اٹھانا چاہیے۔ وبارک علی، یہاں انگلی اٹھانا چاہیے۔ تو اس طرح سے جو دعائیہ کلمات ہے وہاں انگلی اٹھانا چاہیے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ میرے بھائیو دوستو، 98 088 35 198 آپ سوال کریں اور جواب پائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نماز میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم نے تفصیل بتا دی۔ ہاں البتہ فرض نمازوں میں سجدہ میں سبحان رب العالی پڑھنے کے بعد بہتر ہے کہ عربی زبان میں ہی دعائیں کریں، اور وہی دعا جو یاد ہوں وہی پڑھے، اپنی زبان میں نہیں کرنا چاہیے۔ جو دعا جیسے ربنا آتنا فی الدنیا، رب اغفر لی وارحمنی، اللہم ارزقنی، اس طرح سے دعائیں جو ہیں وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی بھی دعا الگ سے یاد نہ ہو، تو آدمی ضرورت کے مطابق دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے۔ یہ بعض علماء کی تحقیق ہے، اور یہ فرض نماز کی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر نفلی نمازیں ہوں تو سجدے میں سبحان رب العالی کے بعد اپنی طرف سے سبحان رب العالی کے بعد فرض نماز میں سجدہ میں، اور آخری تشہد میں تحیات درود اور چاروں چیزوں سے پناہ مانگنے کے بعد اپنی زبان میں دعائیں کر سکتے ہیں۔ نفلی نماز میں سجدہ میں بھی کر سکتے ہیں اور سلام پھیرنے کے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشہد کے بارے میں تحیات درود پڑھنے کے بعد ثم یتخیر من المسألة ما شاء، پھر اس کو چاہیے کہ جو سوال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تشہد میں جو سوال کرنا چاہتا تحیات درود پڑھنے کے بعد کر سکتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 402 ہے۔ اسی طریقے سے بخاری میں ہے ثم یتخیر من الدعاء اعجب الیہ، جو سب سے زیادہ دعا پسند ہو وہ دعا تحیات درود پڑھنے کے بعد کرے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ماثورت دعائیں یاد نہ ہوں تو آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، سجدہ میں بھی اور تحیات درود کے بعد بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سجدوں میں بکثرت دعائیں کرتے تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ ساری دعائیں وہ لوگ معصورہ ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ ضرورت کے تحت کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کی زبان عربی تھی اس لیے ان لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، دلیل یہ بھی ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4، کہ ہم نے ہر رسول کو اسی کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی زبان میں دعائیں کر سکتا ہے۔ اس آیت سے بھی اہل علم نے دلیل لی ہے۔ چوتھی دلیل ہے کہ اپنی زبان میں دعا کرنے سے جو خشوع اور خضوع حاصل ہوتی ہے وہ عربی زبان میں عام دعائیں کرنے سے حاصل ہو سکتی، کیونکہ اپنی زبان کے سارے الفاظ کے معنی اور مطالب انسان سمجھتا ہے، لیکن عربی زبان کے معنی اور مطالب سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ اسی لیے دعا میں پرتکلف اور قافیہ والے الفاظ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے کہ اس سے وہ خشوع خضوع ختم ہو جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو آدمی عربی زبان پر قادر نہ ہو تو وہ اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ فرض نماز میں دعائے معصورہ ہی کرے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ میرے بھائیو دوستو، اب رضوان صاحب اگر سن رہے ہیں ہماری بات تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ابھی خالی وقت ہے، سوال کر سکتے ہیں۔ اور گزارش ہے کہ جب میں کسی سوال کا جواب دوں تو اس وقت نہ کوئی بھائی کرے تو بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں پریشانی ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اب جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ مفلا خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صغیر عالم صاحب کا دبئی سے سوال ہے، میرا سوال ہے کہ اگر اسلام میں کوئی انسان بدنام ہو کسی بھی وجہ سے، کیا وہ آدمی مسجد یا مدرسہ کا
सेक्रेटरी या खजानची बन सकता है? कुरान हदीस की रोशनी में जवाब देकर शुक्रिया का मौका दें। सगीर भाई, क्या कीजिएगा, वही बदमाश लोग ही आजकल हाकिम वक्त बने हुए हैं। जितने बदमाश होते हैं, शराबी कबाबी होते हैं, अगर उसके पास पैसा है, मस्जिद का मुंह भी नहीं देखा हो, तो वो मस्जिद का सेक्रेटरी बनने के लिए मार करेगा, मदरसे का सेक्रेटरी बनने के लिए मार करेगा। तो ये तो चलन है, ये तो रिवाज बना हुआ है, क्या कीजिएगा। लेकिन एक बात है कि अल्लाह तबारक व तआला उसी को कबूल करता है जिसको अच्छाई की तौफीक देता है। और ये ओहदा, किसी भी चीज़ का ओहदा हासिल करना ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है अगर उसका हक़ अदा नहीं कर रहा है इंसान। तो इसलिए गांव वालों से ज़रूरी है, गांव वालों पर, कि जो अच्छा इंसान हो, मस्जिद से लगाव रखता हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ जुमा का ही मुसलमान हो, ऐसा नहीं, बल्कि वो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ता हो, तो ऐसे शख्स को मदरसा और मस्जिद का सेक्रेटरी बनाना चाहिए। इसी में हमारी और आपकी भलाई है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। सलीम शाहिद खान ये लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप क्यों, उम्मीद है कि आप भी बखैर होंगे। क्या नमाज में कुरान मजीद देखकर पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी? देखिए, फ़र्ज़ नमाज में देखकर कुरान देख करके पढ़ना जायज़ नहीं है, किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। फ़र्ज़ नमाजों में, तरावीह में या नफल नमाज में इसका सबूत आया है कि तरावीह और नफल नमाज में आप देख करके पढ़ सकते हैं। अगर आप लंबी क़िरात करना चाहते हैं, लंबी रकात करना चाहते हैं, क़याम करना चाहते हैं और आपको याद नहीं है उतना, तो आप देख करके पढ़ सकते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला, इसकी दलील है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक ग़ुलाम था, वो तरावी कुरान देख करके पढ़ा करता था। तो जायज़ है नफली नमाजों में। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। नसीर सिराजी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सगीर रैन फिर सवाल करते हैं, हिंदी ही में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह आपकी उम्र और सेहत में बरकत दे, आमीन। सवाल है, कोई आदमी कुर्बानी का जानवर बेचकर किसी की जान बचाया, अब पैसा नहीं है, कुर्बानी होगा या देना पड़ेगा? देखिए, ये अच्छी बात है, किसी की जान बचाए, तो मैं नहीं समझ सका है किस हिसाब से जान बचाया, उसको बेच करके इलाज कराया, बीमारी थी या क्या। तो कुर्बानी एक इबादत है, और जब कुर्बानी का जानवर मखसूस कर दे आदमी कि ये हम कुर्बानी करेंगे, तो उस कुर्बानी में तसर्रुफ करना और उसको बेचना जायज़ नहीं है, इल्ला ये कि अगर ये उम्मीद हो कि इसको बेचकर इससे बेहतर हम खरीदेंगे, तो फिर उस वक्त जायज़ है। लेकिन यहाँ इज़्तिरारी कैफियत अगर आ गई है कि उस कुर्बानी के जानवर के अलावा कोई दूसरी संपत्ति या दूसरी दौलत उस शख्स के पास नहीं है कि उसको फरोख्त करके बीमारी का इलाज कराए और उसकी ज़िंदगी बच सके, तो इस सूरत में जायज़ है कि उसको अज़्म मुसम्मम हो कि हम इसी तरह का बकरा, इतनी ही कीमती बकरा ख़रीद करके हम ज़बह करेंगे, तो फिर इस सूरत में इज़्तिरारी कैफियत में जायज़ है। वरना कुर्बानी एक अलग इबादत है और मरीज़ों को इलाज करके बचाना एक अलग इबादत है। दोनों इबादत को गुडमुड नहीं करना चाहिए और हत्तल इम्कान इससे परहेज़ करना चाहिए कि कुर्बानी का जानवर नहीं बेचा जाए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, नेपाल से हमारे भाई अगर फ़ोन करना चाहते हैं तो 98 088 35 1 98 ये लाइन खुली हुई है और आप इस पर सवाल कर सकते हैं, जवाब पा सकते हैं। नसीर सिराजी ये लिखते हैं कि हालात और वक्त के हिसाब से अगर कुर्बानी नहीं देने मिले, जैसे मुल्क हिंदुस्तान के कुछ सूबों में पाबंदी की बात आ रही है, तो क्या ऐसी सूरत में कुर्बानी के पैसों को क्या करें, सदका या कहीं और कुर्बानी के लिए उसे भेज दें? अगर ये सूरत हाल है कि वहाँ बकरी भी नहीं कुर्बानी करने की इजाज़त है और सख्ती है, तो ऐसी सूरत में उस पैसे को सदका करने से बेहतर है कि कोई ऐसी जगह भेज दें जहाँ मुहताज भाई लोग हैं
اور ان سے کہے کہ یہ میری طرف سے آپ وہاں قربانی کر دیں اور آپ وہاں آپ اس گوشت کو آپ لوگ خود کھائیں اور غریبوں میں تقسیم کریں. یہ جائز ہے، اس کی صورت جائز ہے، لیکن صدقہ سے بہتر ہے یہ کرنا. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو وہ مال صدقہ کر دے تو صدقے کا ثواب ملے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ قربانی ایک الگ عبادت ہے اور صدقہ ایک الگ عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت زیادہ غربت، بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، لیکن اس حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو بحال رکھا اور اس کے پیسے کو صدقہ نہیں کرنے کو کہا، بلکہ کہا کہ 3 دن کے اندر ہی سارے لوگ گوشت کو کھا لیں، سماپت کر لیں اور ایک دوسرے کو دے دیں. جب خوشحالی آ گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلوا وادخروا، کہ کھاؤ اور ذخیرہ اندوزی بھی کر سکتے ہو 3 دن کے علاوہ بھی، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آدمی وہ پیسہ کسی محتاج جگہ پر بھیج دے کہ وہاں پہ اس کے نام سے قربانی ہو جائے اور وہاں غریب لوگ کھا سکیں. محمد ظہیر الدین السلام علیکم، ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم شاہد خان، حضرت اسکرین پر توجہ فرمائیں. اسکرین ہی پر تو توجہ ہے. اچھا، محمد صغیر عالم، شکریہ شیخ صاحب. اچھا، پھر صغیر عالم صاحب لکھتے ہیں کہ قربانی سنت ہے یا واجب؟ دیکھیے، قربانی سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے اگر قربانی نہیں کر رہے ہیں تو وہ ہمارے عیدگاہ سے دور رہے. بہت سارے علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے، بہت سارے اہل حدیث علماء نے، محققین علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے. تو اگر کہا جائے تو یہ بالکل واجب کے قریب ہے. اگر جس کو اللہ نے طاقت دیا ہے تو اسے قربانی کرنی چاہیے، اور یہ سنت مؤکدہ، سخت سنت مؤکدہ ہے بعض علماء کے قول کے مطابق، اور بعض کے نزدیک یہ واجب ہے. تو اگر آپ واجب مانتے ہیں تو طاقت جو ہی ہو گئی تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، واجب کو مان کر کے آپ کو قربانی کرنا پڑے گا. محمد ریحان، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں بزرگوں، قطر سے، یہ ہرلاکھی سے 3 ہفتے کا سوال ہے. عبد الرازق ہرلاکھی سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کی خاص نشانیاں کیا ہیں، بتائیے. جواب، دیکھیے، قیامت کی خاص نشانیاں 10 ہیں. 10 ہیں، اس میں ترتیب جو بھی ہو ترتیب، لیکن 10 نشانیاں. پہلا، دھواں، ایک بہت خطرناک دھواں نکلے گا. دوسرا، دجال آئے گا، جو کانا دجال ہوگا اور پوری دنیا میں وہ سیر کرے گا، اور جو لوگ اس کو مانیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے تو وہ لوگ جنتی ہوں گے. تیسرا، ایک جانور ظاہر ہوگا جو انسانوں سے گفتگو کرے گا. چوتھا، سورج جو ہے ابھی پورب سے اگتا ہے، وہ پچھم سے اگے گا، اور جب سورج پچھم سے اگے گا اس دن سے ایمان اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پانچواں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا، پھانسی نے، یہ بالکل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کی ٹھوس آیت کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ بھی زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب وہ آئیں گے اور اسی امت میں رہ کر کے زندہ رہیں گے، شادی بیاہ کریں گے اور یہیں دفن ہوں گے اور یہیں انتقال کریں گے. چھٹا ہے یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا. ساتواں ہے کہ پورب میں ایک بہت زیادہ زمین دھسے گی، پورب میں ایک زمین دھسے گی. اور آٹھواں ہے پچھم میں زمین دھسے گی، پورب میں ایک زمین دھسے گی اور پچھم میں بھی دھسے گی. اور نواں ہے جزیرہ عرب میں بھی زمین کا دھسنا واقع ہوگا. اور 10واں ہے کہ ایک آگ نکلے گی یمن سے جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جائے گی. یہ 10 خاص نشانیاں، جب تک یہ نشانیاں نہ آئیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اور یہ لمبی حدیث میں ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، میں حدیث پڑھوں گا، وقت زیادہ لگ جائے گا. یہ آپ دیکھیں، مسلم شریف حدیث نمبر 2901، ترمذی شریف حدیث نمبر 2183. اور چھوٹی چھوٹی علامتیں تقریباً 129 ہیں، جن میں سے 2-4 سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کا پھٹنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، صحابہ کرام کی وفات، بیت المقدس کا فتح ہونا،
इसी तरीके से बहुत सारे किस्म किस्म के फितने का ज़ाहिर होना, सिफ़ीन मार्का सिफ़ीन होना, खवारिज का ज़ाहिर होना, और नबूवत के दावेदार दज्जाल और कज़्ज़ाब लोगों का ज़ाहिर होना। जैसे कि आज से लगभग 60-70 साल पहले कादियान में, पाकिस्तान के कादियान में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी पैदा हुआ, जो एक नंबर का झूठा मक्कार शैतान, जिसने नबूवत का दावा किया। इस तरीके से 129 निशानियां हैं, जिनमें से बहुत सारी ज़ाहिर हो गई हैं और बहुत सारे बाकी हैं। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अभी आपके लिए लाइन खुली हुई है, आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं और जवाब पा सकते हैं, जवाब आप पा सकते हैं। और अपने सवाल का जवाब पाने के लिए नंबर खुल गया है 98-088 35-198, 98-088 35-198। इसी तरीके से हमारा ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, NID सर्च करेंगे तो आप हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसी तरीके से जनक नंदनी FM फेसबुक पर भी आप लाइव सुन सकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, एक सवाल आया है कतर से, क्या गैर मुस्लिम बाप को अकेले छोड़कर मुस्लिम आबादी में जा सकते हैं जबकि समाज में ढेर सारी दिक्कतें हैं? सवाल करने वाले हैं हारून घीमरे, जिला तनहू। जवाबन अर्ज है कि वालिदैन की खिदमत करना वाजिब है, बल्कि हिजरत और जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी अजर सवाब में ज़्यादा आगे है, चाहे वालिदैन काफिर ही क्यों न हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत और जिहाद फी सबीलिल्लाह से पहले वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को बयान फरमाया। फरमाते हैं, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, वो कहते हैं साल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, कि कौन सा अमल सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक महबूब है? तो फरमाया अस्सलातु फी वक्तिहा, वक्त पर, मुकर्रर वक्त जो है नमाज का, उसमें नमाज अदा करना। कुल तो सुम्मा ऐ, फिर मैंने कहा कि फिर कौन सा? फरमाया बिर्रुल वालिदैन, के वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। कुल तो सुम्मा ऐ, फिर मैंने कहा कि फिर कौन सा? तो आपने फरमाया कि अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। तो ये बुखारी 527, मुस्लिम 85। तो ये इस हदीस से मालूम हुआ कि जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी बढ़कर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। नीज अगर वालिदैन गुनाह और मासी के काम का हुक्म दे तो वालिदैन का हुक्म नहीं मानेंगे। अगर गुनाह और मासी के काम गांव में, शहर में हो रहे हैं, जिस गांव में वो रह रहा है इंसान, और जिस गांव में वालिदैन है, वहां गुनाह का काम ज्यादा हो रहा है, और उन गुनाह के कामों को देखकर वालिदैन को अकेला अगर छोड़ के, गांव छोड़ के जा रहा है, जबकि वालिदैन की खिदमत या वालिद की खिदमत करने वाला कोई नहीं है, तो उस पर ज़रूरी है कि वालिद के पास रुक कर उनकी खिदमत करे, क्योंकि कोई भी जगह गुनाह और मासियत से खाली नहीं। आप इस जगह से भागेंगे, दूसरी जगह आपको गुनाह मिलेगा। बेहतर है कि आप वालिदैन की खिदमत करें और वहीं पर गुनाह से बचे और नेक काम करें। इस ज़िम्न में एक हदीस आई है, अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि अक़बल रजुलुन इला नबीयिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल उबाइउका अलल हिजरत वल जिहाद अब्तग़िल अज्र मिन अल्लाह। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मैं आपके हाथ पर हिजरत और जिहाद के लिए बैत कर रहा हूँ। हेलो, हिजरत और जिहाद के लिए बैत कर रहा हूँ, अल्लाह से अज्र की तलाश कर रहा हूँ, अज्र तलब कर रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हल मिन वालिदैका अहदुन है, क्या तुम्हारे वालिदैन में से कोई भी जिंदा है? तो उसने कहा कि हाँ, बल्कि मैं दोनों के दोनों जिंदा है। तो कहा फतब्तग़िल अज्र मिन अल्लाह, तो तुम जाओ, हाँ, फतब्तग़िल अज्र मिन अल्लाह, क्या तू अल्लाह से अज्र की तलाश चाह रहा है? तो उसने कहा हाँ। तो कहा इरजि इला वालिदैका फअहसिन सुहबतहुमा, अपने वालिदैन की तरफ लौट जाओ और उन दोनों के साथ अच्छा मामला करो, अच्छी बात से चलो। इन दोनों हदीस से पता चल गया कि वालिदैन की खिदमत करना कितना बेहतर है। अब आइए आपके हारून साहब के सवाल की तरफ आते हैं। उनका सवाल है कि गैर मुस्लिम वालिद को अकेला छोड़कर मुस्लिम आबादी में जा सकते हैं जबकि समाज में ढेर सारी दिक्कतें हैं? जवाबन अर्ज है कि अगर समाज में ऐसी दिक्कत है जिससे आपको दीन पर कायम रहना मुश्किल हो जाए,
نہ نماز کی ادائیگی ممکن ہو، نہ ہی روزے رکھنا ممکن ہو، اسی طریقے سے جبرن ارتداد کا بھی خوف ہے، یعنی زبردستی آپ کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں اگر والد گاؤں چھوڑ کر آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کو سمجھا بجھا کر آپ گاؤں چھوڑ کر مسلم آبادی کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، تاکہ وہاں آپ بخوشی اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ لیکن اس صورت میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھیں، موبائل سے خبر خیریت معلوم کرتے رہیں، ان کے خرچ کے لیے پیسے وغیرہ بھیجتے رہیں، اور کبھی کبھی ملاقات بھی کرتے رہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے بھائیو دوستو، جاسم احمد غریب اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ ماشاءاللہ، غریب اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ دونوں برابر ہیں، لفظی اعتبار سے، معنی اعتبار سے تو دونوں برابر ہے، لیکن فقیر اور غریب مسکین میں فرق ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، آج کھایا کل کے لیے، دن میں کھایا تو رات کے لیے جھک رہا ہے کہ رات میں ہم کیا کھائیں گے، پریشان حال ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کھانے کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ابھی کھایا رات کے لیے ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں مسکین بنا کر کے مساکین کے زمرہ میں ہمیں اٹھایا جائے۔ تو مسکینیت ایک اچھی چیز ہے، اور بہت ساری چیزوں میں مسکینیت ہوتی ہے۔ صغیر رائن، غیر محرم استاذ بغیر حجاب کے تعلیم دے سکتا ہے؟ جائز ہے؟ دیکھیے، غیر محرم استاذ بغیر حجاب کے تعلیم نہیں دے سکتا ہے، شرعی نقطہ نگاہ سے یہ غلط ہے، یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ حجاب بیچ میں ہو تو اس حساب سے اگر پڑھایا جائے، تعلیم دے تو جائز ہے، اس طرح سے بہتر ہے۔ لیکن چونکہ لڑکیوں کے اندر بدمعاشی کا شائبہ زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر الگ سسٹم رکھا جائے گا کہ پردے کے پیچھے سبق سن رہی ہے کہ نہیں رہی ہے، تو اس کے لیے اگر ہر کلاس میں ایک داعیہ کو اگر رکھ لے اس کو، ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ 98 088 35 198 سوال نمبر کھلا ہوا ہے، اس پر آپ سوال کر کے جواب پا سکتے ہیں۔ اور میرے پاس اب ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہے اور سوالات نہیں آ رہے ہیں، اس لیے میں دوسری طرف جا رہا ہوں، دوسرے سوال کی طرف۔ کیا قربانی کے جانور کے کپورے یعنی خصیہ انڈکوش کھانا جائز ہے؟ جواب: ہاں، بکرا کا ہو یا کوئی اور مذکر جانور کا جس کا کھانا شریعت نے جائز قرار دیا ہے اور اس کو شرعی قواعد و ضوابط کے اعتبار سے ذبح کیا گیا ہو، تو اس کے کپورے یا خصیہ یا ہندی میں کہتے ہیں انڈکوش کھانا جائز ہے، کیونکہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، یعنی جب قربانی کو ذبح کر دو تو خود بھی کھاؤ اور مانگنے والے فقیر اور بغیر مانگنے والے سبھی کو کھلاؤ۔ بہت ایسے فقیر ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں، تو ان کو بھی کھلاؤ، اور بہت سارے ایسے جو مانگتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ تو اس آیت کا عموم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حلال جانور کو اگر شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہے تو اس کے سارے اجزاء کھانا جائز ہے، علاوہ ان اجزاء کے جن کی حرمت کی دلیل موجود ہے، جیسے بہتا ہوا خون یعنی دم مسفوح یا جانور کی غلاظتیں، تو ان ساری چیزوں کو کھانا جائز نہیں ہے۔ مالکیہ کی فقہ کی کتاب المدونہ بہت بڑی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے ما وظیفہ الی اللحم من شحم وکبد وکرش وقلب وغیرہ، کہ جو گوشت میں شامل کیا گیا ہے جیسے چربی، کلیجی، بھوڑی یعنی اوجھڑی، دل، پھیپھڑا، تلی، بوٹ، حلق، خصیہ یعنی انڈکوش، اور سر، اور اس کے مثل جتنا ہے، یہ سب گوشت کے حکم میں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں تہذیب المدونہ للبرازعی جلد 1 صفحہ 93 اور مواہب الجلیل جلد 6 صفحہ 204۔ ہاں، البتہ بغیر ذبح کیے ہوئے زندہ جانور کا خصیہ کھانا یا کوئی بھی انگ عضو
काट करके खाना ये कतन जायज़ नहीं है, बल्कि वो कटा हुआ गोश्त मुर्दार के हुक्म में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा क़ुतिअ मिनल बहीमति व हिय हय्यतुन फहिय मय्यता, कि जो जानवर से काट करके खाया जाए वो इस हाल में कोई जानवर जिंदा है तो वो मुर्दा के हुक्म में। यह अबू दाऊद, इब्न माजा, तिरमिज़ी ने इसकी रवायत की है और शेख अलबानी ने इसको सही करार दिया है। अच्छा, जो लोग कपोरे या खुशिये को हराम करार देते हैं उनके पास दलील के तौर पर एक हदीस बयान करते हैं जो इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट यानी मुरसल रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीज़ों को नापसंद किया है। मसाना और पित्त और जो है गोश्त का जो लोथड़ा हो जाता है गुद्दा, और मुज़क्कर जानवर की शर्मगाह और मुअन्नस की शर्मगाह और दोनों खुशिये, ये नापसंद किया है। लेकिन ये हदीस गायत दर्जे की ज़ईफ़ है, बल्कि मौजू और मनगढ़ंत के बिल्कुल करीब है, इसलिए इस हदीस को बतौर दलील पेश करना कतन दुरुस्त नहीं है और इस पर मैं तफसील से बहस गुज़श्ता हफ्ता कर चुका हूँ। दूसरी दलील देते हैं ये लोग, जो लोग खुशिये को हराम करार देते हैं, वो कहते हैं कि वो युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए अच्छी चीज़ों को हलाल करते हैं और खबीस चीज़ों को हराम करते हैं। तो कहते हैं कि यह खुशियाँ भी खबीस चीज़ है। इस आयत से मालूम हुआ कि खबीस चीज़ें हराम हैं और कपौरे भी खबीस हैं। इसका जवाब इस तरह दिया जा सकता है कि खबीस वो चीज़ है जिसको सलफ सालिहीन से लेकर अब तक के मुसलमान उसको खबीस मानते हों, लेकिन ऐसी कोई रिवायत या सबूत नहीं जिससे ये अखज़ किया जाए कि खुशिया खबीस है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी को पसंद नहीं है तो ये उसका ज़ाती मामला है, जैसा कि इब्न क़ुदामा मक़दसी हम्बली ने फरमाया कि लिअन्न ज़ालिकल अज़्व गैर मुस्तताब, अल-मुग़नी जिल्द 3 सफ़ा 476, कहते हैं कि इसलिए कि ये अज़्व जो है, ये अंग, ये बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं कह सकते हैं कि हमको पसंद नहीं है। खुलासा ये कि शरई तौर पर ज़बह किए गए हलाल मुज़क्कर जानवर के खुशिया का खाना जायज़ है। अगर किसी को अच्छा न लगे तो न खाए, लेकिन उसको हराम करार न दे। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, आपके सामने नंबर खुल गया है। अब मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक सवाल का जवाब मैं और दे सकता हूँ बस। मेरे अब्बा इंतकाल कर गए हैं, उनके लिए एक खस्सी कुर्बानी करना है कि 2 खस्सी। देखिए, मुर्दा की जानिब से मैं कई बार कहा, मुर्दा की जानिब से खस्सी कुर्बानी करना जायज़ बेहतर नहीं है, जायज़ नहीं है, बल्कि कुर्बानी सिर्फ जिंदा के लिए होती है। हाँ, आप जिंदा ज़बह करते वक्त आप उसको कह दें कि या अल्लाह ये मेरी तरफ से है, मेरे घर वालों की तरफ से, और उसमें जिंदा मुर्दा दोनों शामिल होंगे, आपके वालिद को भी सवाब मिलेगा। इल्ला ये कि अगर आप बज़िद हैं कि आप कुर्बानी करेंगे ही वालिद की तरफ से, तो आप कुर्बानी कर दें, वो सदका के हुक्म में होगा। उस पूरे जानवर को आपको सदका करना पड़ेगा और गरीबों में वो बांटना पड़ेगा। टाइम मेरा ख़त्म है, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं और देना चाहता हूँ। फौत शुदा शख्स को सवाब पहुँचाने के लिए किस किस मज़ार या दरगाह पर जाना चाहिए, या क्या क्या तरीक़ा अपनाना चाहिए? ज़ुल्क़रनैन, चंदर निगाहपुर। जवाब, फौत शुदा शख्स को सवाब पहुँचाने के लिए कई ज़राए हैं। पहला, उस फौत शुदा शख्स ने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया हो जिसका सवाब जारी रहे, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, जब आदमी मर जाता है तो उसके सारे अमाल ख़त्म हो जाते हैं मगर 3 से उसको सवाब मिलता रहता है। इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, ऐसा सदका किया जो जारी रहने वाला है, कहीं कल गला दिया, कहीं मस्जिद बना दिया या मदरसा बना दिया, तो वो उस जब तक वो चीज़ रहेगी उसको सवाब मिलता रहेगा। और इल्मिन युंतफ़अ बिही, या ऐसा इल्म उसने छोड़ा, शागिर्दों को छोड़ा, किताब लिखा, तो जब तक वो चीज़ रहेगी तब तक उसे फ़ायदा हासिल होता रहेगा। और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या नेक औलाद को छोड़ा, नेक लड़का को छोड़ा, बच्चा को छोड़ा, वो उसके लिए दुआएं करते। ये 3 चीज़ों से मुर्दा को जो अपना किया हुआ है वो उसको सवाब मिलता रहेगा। दूसरा, जिंदा आदमी फौत शुदा के लिए कोई ऐसा अमल करे जिसका सवाब उसको पहुँचे। उसमें क्या है? मैयत के लिए दुआ करे। और सबसे अच्छी चीज़ है जो एक जिंदा मुर्दा के लिए पेश कर सकता है,
وہ دعا ہے۔ اس کی دلیل ابھی گزری ہے ولد صالحون میں کہ نیک لڑکا ہو جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اس کی دلیل۔ دوسری چیز ہے کہ مردہ کی طرف سے صدقہ خیرات کرے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی امی انتقال کر گئی، اس حال میں وہ غائب تھے۔ جب وہ مدینہ آئے تو کہا اللہ کے رسول ان امی توفیت وانا غائب عنہا، میری ماں انتقال کر گئی اس حال میں کہ میں ان سے دور تھا، افینفعها شیء ان تصدقت به عنہا، ان کو فائدہ ملے گا جب میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ فإنی اشہدک ان حائطی المخراف صدقۃ عنہا، اے اللہ کے نبی آپ کو میں گواہی بنا رہا ہوں کہ فلاں مخراف نام کا جو حدیقہ ہے، باغ ہے، وہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2756، مسلم حدیث نمبر 1004۔ صدقہ میں اور بھی چیزیں جیسے ٹیول گلانا، کتابیں مدرسہ میں وقف کرنا، مال وغیرہ صدقہ کرنا، مسجدیں بنانا، کسی غریب کی شادی کرانا، پل بنانا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے مردہ کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ میری ماں انتقال کر گئی ہے اور حج نہیں کی، افاحج عنہا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے فرمایا حجی عنہا، اس کی طرف سے حج کرو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 929، اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا۔ اسی طریقے سے مردہ نے نظر مانی، منت مانی، اور اس کی منت پوری نہیں ہو سکی اور لیکن وہ مر گیا، تو زندہ اس کی نظر پوری کر سکتا ہے، چاہے وہ روزہ ہو یا کوئی بھی نیک عمل ہو۔ جیسے اس کے بارے میں کہا، حدیث آئی ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری ماں مر گئی ہے اور ان پر نظر تھی، منت تھی، کیا میں پورا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اقضی عنہا، کہ اس منت کو تم پوری کر لو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2761۔ اسی طریقے سے ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول ان امی ماتت وعلیہا صوم نذر افاصوم عنہا، میری ماں مر گئی ہے اور ان پر نظر کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ارأیت لو کان علی امک دین فقضیتہ، کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں کے پاس کسی کا قرضہ ہوتا تو کیا تم پورا نہیں کرتی؟ تو کہا کہ ہاں کرتے۔ وکان یؤدی ذلک عنہا، کرتے کہ نہیں کرتی؟ تو اس عورت نے کہا کرتی، میں ادا کرتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ فصومی عن امک، اپنی ماں کی طرف سے تم روزہ رکھو۔ یہ مسلم شریف حدیث نمبر 1148۔ خلاصہ یہ کہ میت کو ثواب جو ہم نے بیان کیا ان مذکورہ اعمال سے ثواب ملے گا، لیکن سوال میں جو مذکور ہے کہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کسی مزار یا درگاہ پر کس پر جانا چاہیے، تو کسی درگاہ اور مزار پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہرگز نہیں جانا چاہیے، بلکہ مزار یا درگاہ پر جا کر وہاں کچھ مانگنا، مزار والے کے وسیلے سے مانگنا، یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے، جس کے کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر بغیر توبہ کے مرا تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اب میرا وقت ختم ہو گیا ہے اور میں آپ لوگوں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اللہ اس محنت کو تو قبول فرما لے اور ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ جو بھائی سنے، جو سوال کیے، اللہ ان کو بھی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔